سیل القرآن اسکول اور مدرسہ۔ شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں حاجی صاحب نے ایک سادہ سا مدرسہ کھولا جس کا نام سیل القرآن اسکول رکھا۔ یہاں بچوں کو نہ صرف قرآن پڑھایا جاتا بلکہ جدید تعلیم بھی دی جاتی۔ استاد یوسف نرمی اور محبت سے پڑھاتے اور ہر بچہ خوشی سے سیکھتا۔ جلد ہی مدرسے کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی۔ غریب بچے بھی مفت تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ایک دن ایک امیر تاجر آیا اور مدرسے کو چندہ دینا چاہا۔ حاجی صاحب نے کہا، یہ جگہ صرف خلوص اور علم کے لیے ہے، دولت کے لیے نہیں۔ تاجر نے دل کی گہرائیوں سے چندہ دیا اور بولا، مجھے آج علم کی اصل قیمت معلوم ہوئی۔ سبق خلوص، نیت اور محبت سے دی گئی تعلیم سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ ہاتھی اور انگور کی کہانی۔ ایک دن کی بات ہے، ایک بڑا سا ہاتھی جنگل میں گھوم رہا تھا۔ وہ بہت بھوکا تھا اور کھانے کی تلاش میں ادھر الفادیر جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک تاک پر پڑی جس پر بڑے رسیلے اور تازہ انگور جھول رہے تھے۔ ہاتھی کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس نے اپنی سونڈ آگے بڑھائی تاکہ انگور توڑ سکے، مگر وہ بہت اونچے تھے۔ ہاتھی نے کئی بار کوشش کی لیکن انگور تک نہ پہنچ سکا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر غصے میں آ کر زور زور سے چنگھاڑنے لگا۔ اتنے میں ایک چالاک بندر وہاں آ گیا۔ بندر نے ہاتھی کو پریشان دیکھ کر پوچھا، دوست کیا ہوا؟ ہاتھی نے جواب دیا، یہ انگور بہت مزیدار لگ رہے ہیں مگر میں انہیں حاصل نہیں کر پا رہا۔ بندر ہنسا اور بولا، دوست غصے اور طاقت سے سب کچھ نہیں حاصل ہوتا، عقل بھی ضروری ہے۔ ہاتھی نے حیرانی سے پوچھا، تو پھر میں کیا کروں؟ بندر نے ایک ترکیب سوچی اور کہا، تم اپنی سونڈ سے تاک کو جنیجوڑو، انگور نیچے گر جائیں گے اور تم آسانی سے انہیں کھا سکو گے۔ ہاتھی کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اس نے فوراً اپنی لمبی سونڈ سے تاک کو زور سے ہلایا اور انگور نیچے گرنے لگے۔ خوشی خوشی ہاتھی نے انگور کھائے اور بندر کا شکریہ ادا کیا۔ خوابوں کا ہوٹل۔ ریاض ایک عام سا نوجوان تھا جو ہمیشہ بڑی کامیابیوں کے خواب دیکھتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک ایسا ہوٹل کھولے جہاں لوگ نہ صرف سکون سے رہ سکیں بلکہ اپنی زندگی کی بہترین یادیں بنا سکیں۔ سالوں کی محنت کے بعد اس نے ایک پہاڑی علاقے میں ایک شاندار ہوٹل بنایا جس کا نام رکھا ڈریم ریزورٹ۔ ہوٹل کی تعمیر جدید طرز پر کی گئی تھی، شیشے کی کھڑکیاں پہاڑوں کا دلکش نظارہ پیش کرتی تھیں، کمروں میں خوشبو بکھری رہتی تھی اور ہر چیز شاہانہ تھی۔ جلد ہی یہ جگہ سیاحوں کے لیے مشہور ہو گئی اور لوگ دور دور سے یہاں آنے لگے۔ ایک دن ایک پراسرار مہمان ہوٹل میں داخل ہوا۔ وہ ایک سنجیدہ مگر متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے ہوٹل میں سب سے مہنگا سوٹ باک کروایا مگر اس کا انداز باقی مہمانوں سے مختلف تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتا، کمروں میں اکیلا گھومتا اور اکثر کھڑکی سے باہر دور کہیں دیکھتا رہتا۔ ہوٹل کے ملازمین کو اس کے بارے میں تجسس ہوا مگر کسی نے ہمت نہیں کی کہ اس سے سوال کرے۔ ایک رات ہوٹل میں بجلی چلی گئی اور پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ریاض نے عملے کو ہدایت دی کہ وہ مہمانوں کا خاص خیال رکھیں، لیکن جب وہ اس پراسرار مہمان کے کمرے میں پہنچا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ کئی بار دستک دینے کے بعد بھی کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر جب دروازہ کھولا گیا تو کمرہ خالی تھا مگر کھڑکی کھلی تھی اور میز پر ایک خط رکھا تھا۔ ریاض نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا، اس میں لکھا تھا، یہ ہوٹل محض اینٹوں اور لکڑی کا مجموعہ نہیں بلکہ خوابوں کا ایک دروازہ ہے۔ میں بھی ایک خواب لے کر آیا تھا مگر میں وقت کے ساتھ اسے بھول چکا تھا۔ تم نے مجھے یاد دلایا کہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہمت چاہیے۔ میں جا رہا ہوں مگر میری کہانی یہیں رہے گی۔ شاندار کام جاری رکھو۔ یہ خط پڑھ کر ریاض کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ جان گیا کہ اس کا ہوٹل واقعی خوابوں کی دنیا ہے، جہاں لوگ آ کر نہ صرف آرام کرتے ہیں بلکہ اپنے اندر چھپے خوابوں کو پھر سے زندہ کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد ڈریم ریزورٹ صرف ایک ہوٹل نہیں بلکہ خوابوں کی تعبیر کی علامت بن گیا، جہاں ہر مہمان ایک نئی امید لے کر آتا اور ایک نیا خواب لے کر جاتا۔